ہمارے درمیان شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں. جو چیز ہے اس کا شکر نہیں کیا جاتا, جو نہیں ہے اس کی شکایت ضرور کی جاتی ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ سب کو بتاتے گھوم رہے ہوں کہ الحمدللہ میں صحت یاب ہوں, الحمدللہ میں صحت یاب ہوں؟ ایسا بہت کم ہوتا ہے. الحمدللہ میرے گھر میں ساری چیزیں. ہاں, بیماری ہو جائے تو کئی لوگوں کو ہم بتاتے ہیں بیماری ایسی ہو گئی ہے, بیماری فلاں ہے, گھر میں ایسا چل رہا ہے, ویسا چل رہا ہے. تو بندہ ہمیشہ مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے اور نعمتوں کی قدر نہیں کرتا, جبکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم اگر شکر کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا. یہاں شیطان ابلیس لعین یہ چاہتا ہے کہ جو بھی اس صراط مستقیم پر آئے گا اسے وہ بہکائے گا. میرے عزیزو, آج میں تنبیہاً کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا. شیطان ہم کہتے ہیں تقریباً دنیا کے اکثر مذہب میں, اکثر دین جو ہے سب کے ہاں شیطان کا ایک تصور ہے. ڈیول کہتے ہیں یا سیٹن کہتے ہیں, کسی بھی طرح سے کسی نام سے ہر قوم ایک بات مانتی ہے کہ ایک برائی کی طاقت ہے دنیا میں جو برائی کرواتی ہے. ہمارے اسلامی عقیدے کے اعتبار سے شیطان اس کی ایک اپنی ذات ہے, اللہ نے اسے بھی بنایا ہے اور اسے قوت دی ہے, طاقت دی ہے. وہ انسانوں کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے کرے, صرف آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہے. کبھی یہ مت سمجھنا کہ شیطان کے پاس بہت طاقت ہے تو میں اس کی پوجا میں لگ جاؤں. یہی دھوکہ کچھ ایسے لوگوں کو ہوا جو آج دنیا میں عبدۃ الشیاطین سے مشہور ہیں, ڈیول ورشپرز, یعنی وہ شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ. آج جو یہ الومیناتی, فری میسنز, یہ جو تنظیموں کے نام بار بار آپ سنتے ہیں, یہودیوں کی چال. بعض یہودی وہ خود بھی الومیناتی کو نہیں تسلیم کرتے. یہودیوں کی اپنی مقدس کتابیں ہیں, ان کا ایک اپنا دین تھا, ان کا ایک اپنا نظام تھا. بہرحال اس میں شرارتیں ہیں یہودیوں کے اندر, لیکن شیطان کی پوجا, شیطان کی عبادت کرنے والے نہ وہ یہودی ہیں, نہ وہ عیسائی ہیں, نہ مسلمان, کوئی بھی قوم میں سے نہیں. وہ خالص ایک الگ جماعت ہے. اور وہی اب سب سے زیادہ ہمارے لیے ڈینجر ہے پوری دنیا میں. وہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. بوہیمیا ایک یہ بھی تنظیم کا نام ہے. اس میں سال میں ایک مرتبہ یہ بلی چڑھاتے ہیں کسی اچھے آدمی کی, اور شیطان کو اس کا خون پیش کرتے ہیں, اور ہر وہ غلاظت کرتے ہیں. سال میں ایک مرتبہ مجھے خبر ملی تھی, سان فرانسسکو امریکہ کا ایک شہر ہے جہاں پر سالانہ جولائی کے اخیر میں یا کبھی یہ لوگ جمع ہوتے ہیں, اور وہاں پر شیطان کو راضی کرنے کے لیے اس میں بڑے بڑے سٹار لوگ ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے, بڑے پیسے والے لوگ, اور اس میں ہر غلاظت کر جاتے ہیں, چاہے وہ زنا کے اعتبار سے سگے رشتوں میں کیوں نہ ہو, اپنی بچیوں کے ساتھ کیوں نہ ہو, اور بھی غلاظتیں وہاں پر جو کرنا ہے وہ سب کرتے ہیں. جس چیز کو دنیا کے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے ان کے ہاں وہ ساری حدیں پھلان کر کے کام کرنا ہوتا ہے. جس کو دنیا عیب سمجھ رہی وہ پورا کر کے دکھاؤ. یہ سب کرنے کے بعد سنا ہے کہ شیطان ان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور ان کو اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میں تم سب سے خوش ہوں. یہ شیطانی قوت حاصل کرنے کے لیے وہ ہر برائی کر جاتے ہیں. میرے عزیزو, آج دنیا میں کون سی ایسی قوم ہے جو زنا کو رواج دینا چاہتی ہو, جو لوگوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہو؟ کوئی ایسی قوم نہیں. صرف وہ ڈیول ورشپرز ہیں جو شیطان کے پجاری ہیں. پوری دنیا میں انہوں نے ایسی تمام چیزیں پہنچائی ہیں. ہماری قوم ہی نہیں اس سے جوجھ رہی ہے, عیسائی قوم کے بھی نوجوان بچے, دوسری قوموں کے بھی نوجوان بچے اس تمام بلاؤں میں مبتلا ہو چکے ہیں, ان مصیبتوں میں گرفتار ہو چکے ہیں. بیماریاں یہ الگ چھوڑتے ہیں اور جادو کے طریقوں سے الگ ہمیں ورغلاتے ہیں. عورتوں کو, بچیوں کو ننگا رہنے پر انعام سے نوازتے ہیں.
جو لڑکی ننگی ہو کر بازار میں آئے اور اپنی آزادی کا اعلان کرے تو غیب سے اس کے پاس دیکھنا اس کے سپورٹرز آ جائیں گے، اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جائے گا۔ یہ پورا یہ شیطانی جو عباد ہیں، پجاری ہیں، پوری دنیا میں انہوں نے اپنا جال بچھا رکھا ہے۔ نشے کی ہر نئی چیز کو دنیا میں رواج دینے میں کس کا ہاتھ ہے؟ ہر طرح کے نئے نئے نشے لائے جاتے ہیں، ایسے خطرناک نشے پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ سب شیطان کے پجاریوں کے حرکات ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، ہمارے ہاں تصور کیا ہے؟ جب شیطان کہتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شیطان جب آئے گا تو دیکھیں گے۔ تو کیسا ہے پھر شیطان؟ کب دیکھو گے اس کو؟ تمہارے ذہن میں ایک تصویر بنی ہوگی، بڑے سینگ ہوں گے اس کے، بڑے بڑے بال ہوں گے، لمبے دانت ہوں گے۔ شیطان کا تصور آتے ہی تمہارے دماغ میں ایک الگ سی چھبی آتی ہے، ایک تصویر آتی ہے۔ شیطان ایسا تھوڑی نہ تمہارے پاس آئے گا۔ شیطان، قرآن کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو تمہارے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی آتا ہے۔ شیطان دوست کی شکل میں آئے گا تمہارے، انسان کی شکل میں، کبھی بزرگ کی شکل میں، کبھی بوڑھے کی شکل میں، کبھی بچے کی شکل میں، اور کبھی عورت کی شکل میں۔ ہر خوبصورت دکھنے والی عورت یہ مت سمجھ لینا کہ وہ میری محبوبہ ہے، شیطان اس لباس میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ بچیاں جو کسی نوجوان پر فریفتہ ہو جاتی ہیں، ان کے متعلق بھی فرمایا گیا کہ شیطان بہت حسین و جمیل لڑکے کی شکل میں آئے گا، تو عورتوں کو ورغلانے کے لیے کچھ بچیاں فدا ہو گئیں اس کا ظاہر دیکھ کر کے، جبکہ وہ ابلیس لعین ہوتا ہے، شیطان مردود ہوتا ہے، اسے گمراہ کرے گا یا اسے قتل کروائے گا یا اس کا برا انجام تک پہنچائے گا۔ تو شیطان کی کئی صورتیں ہیں، کئی شکلیں ہیں، اور آج اس زمانے میں شیطان وہ اپنے چیلوں کے ذریعے سے کام کر رہا ہے۔ ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ آیت کریمہ آج پڑھی، اللہ فرماتا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کے بیٹو شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ اللہ فرما رہا ہے، ڈرا رہا ہے تمہیں، شیطان تمہیں فتنے میں ڈال دے گا۔ لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ، جیسے کہ تمہارے ماں اور باپ دونوں کو اس نے جنت سے نکلوا دیا۔ کس کو؟ آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو۔ یہ جنت میں تھے تو سب سے پہلے شیطان نے کیا کیا؟ کون سا کام کیا؟ وسوسہ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھنے کے بعد آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو کہا تھا ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا حکمت تھی، کیوں نہ جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ ہے۔ لیکن ابلیس لعین دونوں کے درمیان کیسے وسوسہ ڈالا؟ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری، اور پھر آگے کہتا ہے وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ دونوں سے کہتا ہے اے بی بی حوا، اے آدم، معلوم ہے تم کو رب نے کیوں منع کیا ہے اس درخت کے پاس جانے سے؟ کیوں منع کیا ہے جانتے ہو؟ ما نہاکما ربکما، اگر تم اس کو کھا لو گے نا تو فرشتے بن جاؤ گے، یا تو پھر ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے، اور رب نہیں چاہتا تم کو کہ ہمیشہ تم جنت میں رہو۔ یہ کھاؤ گے تو تم بہت بڑے بن جاؤ گے اور جنت تمہاری ہمیشہ کی ہو جائے گی، یہ راز ہے اس میں، اس لیے تم کو روکا گیا ہے۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی اور حضرت حوا نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ کھا لیتے ہیں، کہیں جنت چھوٹ نہ جائے، جنت چھوٹ نہ جائے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ پھل کھا لے گا، اس درخت کو کھا لے گا، وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، تو کیوں نہ ہم کھا لیں۔ آدم علیہ السلام نے منع کیا، لیکن حضرت بی بی حوا نے کہا کہ میں لاتی ہوں آپ کھا لیں۔ حضرت بی بی حوا اس درخت کا پھل لائیں اور دونوں کھا لیے۔ آدم علیہ السلام بیوی کی بات میں آئے، حضرت حوا کی بات میں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے عورتوں کی بات میں آنے کے بعد انجام بہت الگ ہو جاتا ہے، اتار دیا جاتا ہے جنت سے۔ حضرت بی بی حوا کھلا تو دیں
اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے ان کا لباس اتار لیا گیا. آدم علیہ السلام کا بھی حضرت بی بی حوا کا بھی لباس اتار دیا گیا. جو جنتی لباس ان کا تھا وہ اتار لیا گیا. پھر رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ نیچے زمین پر جاؤ. آپ الٹا شیطان نے کیا نا, نہیں کھاتے تو شاید اور رہتے ہیں. اس نے کیا جھوٹ بولا تھا کہ اگر یہ کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے, جبکہ کھانے سے اتر گئے. ابلیس لعین ہمیشہ الٹی چیز پہنچاتا ہے. شیطان ہمیشہ تمہیں نقصان والی چیز فائدہ کر کے دکھاتا ہے, ہمیشہ اس کی عادت ہے. ہمارے ماں اور ہمارے باپ کو اس نے جنت سے نکلوانے کا کام کیا. آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو جنت سے اتارا گیا, ان کا لباس بھی نکال لیا گیا. اور روایات بتاتی ہیں تفسیر میں کہ وہاں 2 درخت تھے, انجیر کا اور امرود کا. ان درختوں نے اپنے پتے دیے بدن چھپانے کے لیے. ان درختوں کو بھی اتارا گیا, نیچے اتار دیا گیا. جو اس میں تعاون میں تھے, ایک روایت میں ہے کہ سانپ اور مور تھے, ان کو بھی اتار دیا گیا. جو ان تمام کاموں میں مصروف تھے. سانپ کے بہت حسین و جمیل پیر تھے, اسے پیر سے ختم کر دیا گیا. مور کو جو خوبصورتی دی گئی سب باقی رکھی گئی, اس کے پیر بدصورت بنائے گئے. اور پھر سب کے درمیان دشمنی ڈال دی گئی.